فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ پھر بھی اگر یہ اعراض کریں تو آپ فرما دیں اے محبوب ان کو اس عذاب سے ڈرائیں جو عذاب قوم سمود اور قوم عاد پر آیا تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر کفار مکہ کو عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور عذاب بھی وہ جو قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا۔ صاعقۃ العذاب، بجلی کا ایک کڑکنا، اور اس کڑک کی آواز سے قوم عاد اور قوم سمود کا ہلاک ہو جانا، ایسا دردناک عذاب، اس عذاب سے کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اگر قرآن حق ہے، قرآن حق ہے تو پھر ایسا کرو نا، جس عذاب کا ذکر کر رہے ہو وہ عذاب آ جائے، وہ عذاب آ جائے۔ تو اللہ کریم نے پھر فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اے محبوب یہ جو پھر کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ جائے، اس عذاب کو یہ دعوت دے رہے ہیں قرآن کے حق ہونے کے ساتھ، آپ کے حق ہونے کے ساتھ، امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، آسمانوں سے پتھروں کو برسایا جائے یا پھر آسمان کا کوئی بھی عذاب ان پہ نازل ہو۔ وما کان اللہ، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، محبوب ان میں تو جلوہ گر ہو اور میں عذاب کو نازل کروں، محبوب تیرے ہوتے ہوئے میں عذاب نازل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ ان پر آسمانوں کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ کفار مکہ پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ مشرکین پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کی دو وجہ بیان ہوئی ہیں۔ ایک وجہ محبوب جب تک تو جلوہ گر رہے گا آسمانوں کا عذاب اس امت پہ نہیں آئے گا، جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی ان پر آسمانوں کا عذاب نہیں آئے گا۔ مولا علی سے روایت ہے، پھر مصطفیٰ نے فرمایا میری امت میں جب یہ 15 کام ہو جائیں گے تو پھر عذاب کا آنا بہت جلد ہو جائے، پھر عذاب قریب ہوگا۔ فرمایا پہلا کام، مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھیں گے، اپنی ملکیت بنا لیں گے۔ دوسرا، امانت میں خیانت کریں گے۔ تیسرا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں گے۔ جب مرد اپنی بیوی کی پیروی کرے گا، بیوی کی تو بات مانے گا پر ماں کی بات نہیں مانے گا، ماں کی نافرمانی کی جائے گی، اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے گا اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ یہ چیزیں ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ مسجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی، مسجد میں بیٹھے ہوں گے، مسجد کا ادب و احترام کا پتہ نہیں ہوگا، اور ایک بدکار کمینہ شخص قوم کا سردار بن جائے گا۔ جب یہ قوم اپنا سردار ایک بے نمازی فاسق فاجر کو سردار بنائے گی، یہ جب بات آئے گی علی، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کا ادب کیا جائے گا، اس کو عزت دی جائے گی۔ پھر فرمایا شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے والوں کو رکھا جائے گا، یعنی کہ گانا عام ہو جائے گا۔ اس امت کے پچھلے لوگ جو گزریں گے تو کہیں گے کہ وہ جو گزر گئے وہ برے تھے، ان کو برا کہا جائے گا، اپنے بزرگوں کو یہ برا کہیں گے۔ سرخ آندھیوں کا پھر انتظار کیا جائے گا، اے علی پھر دیکھنا سرخ آندھیاں آئیں گی، ان پر تیز آندھیوں کا عذاب آیا جائے گا۔ پھر ان پر جو عذاب آئے گا ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں، زلزلہ آتا ہے، کئی فٹ زمین کے نیچے لوگ دبے جاتے ہیں، پھر یہ عذاب آ جائے گا۔ یہ جب 15 کام کریں گے تو اس امت پر پھر عذاب آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے امان مانگی، یا رسول اللہ ہمیں امان چاہیے، امان چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا امان مل گئی تمہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا امان ہے؟ فرمایا ایک امان اللہ نے ذات مصطفیٰ کو بنا دیا ہے، جب تک مصطفیٰ کی ذات تم میں رہے گی تم امان میں رہو گے۔ دوسری امان یہ ہے ابو ہریرہ
جب تک استغفار کرتے رہو گے تم امان میں رہو گے۔ ہم چاہتے ہیں رب کے عذاب سے بچے رہیں، تو پھر دو چیزوں کو لازم پکڑو۔ ایک، اپنے عقیدے میں اس بات کو رکھو میرے مصطفیٰ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو یہ عقیدہ رکھو کہ مصطفیٰ آج بھی حیات ہیں، تو عذاب سے امان میں رہو گے۔ دوسرا کیا؟ ہم نے استغفار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے، استغفار کی برکت سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دنیا کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ